بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 172 باب الجنایات میں شکار سے متعلق فصل چل رہی ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنے کی جو جزا ہے اس سے متعلق گفتگو شروع ہے، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ حالت احرام میں چند جانور ایسے ہیں یا چند پرندے یا درندے ایسے ہیں کہ جن کو حدیث میں بھی مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور چند حشرات الارض بھی ایسے ہیں کہ جن کو مارنے کی اجازت ہے، اور اس کا اصول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ وہ ابتدا کرتے ہیں انسان کو تکلیف پہنچانے میں، تو اس لیے وہ خبث کی وجہ سے اور تکلیف پہنچانے میں ابتدا کرنے کی وجہ سے ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ تو ان کا ذکر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیس فی قتل الغراب والحدأۃ والذئب والحیۃ والعقرب والفأرۃ والکلب العقور جزاء۔ آیا کہ کبا جو گندگی وغیرہ کھاتا ہے، اور چیل اور بھیڑیا اور سانپ اور چوہا اور کاٹنے والا کتا، ان کے قتل کرنے کے اندر جزا نہیں ہے۔ یہاں پر 7 چیزیں گنوائی ہیں۔ پہلے جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی تو وہ 6 چیزیں تھیں، تو اس میں 7 ابھی فأرہ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ قول علیہ السلام خمس من الفواسق، 5 تو ایسے ہیں جن کو ایسی خبیث جانور ہیں جن کو یقتلن فی الحل والحرم، حل اور حرم سب کے اندر ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ الحدأ والحیہ والعقرب والفأرہ والکلب العقور، یہ جو ہے اس میں اس روایت کے اندر 5 آگے۔ اور وقال علیہ السلام، اور دوسری روایت کہ یقتل المحرم الفأرۃ والغراب والحدأۃ والعقرب والحیۃ والکلب العقور۔ اس روایت کے اندر غراب بھی آ گیا۔ یہ دونوں روایتیں، ایک مسلم شریف کے اندر ہے پہلی والی روایت، اور دوسری روایت بخاری شریف کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وقد ذکر الذئب فی بعض الروایات، بعض روایات کے اندر بھیڑیے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کبھی ان مستثنیٰ جانوروں کا ذکر بعض روایت میں 6 ہو جاتا ہے اور بعض میں 7 ہو جاتا ہے، تو جیسے بتایا گیا تھا کہ یعنی ان کے اندر یہ تعداد منحصر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی کے معنی میں ہر وہ جانور جو تکلیف دینے میں پہل کرتا ہو تو محرم کو اپنے آپ سے تکلیف کو دور کرنے کی اجازت ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ اس کو مار سکتا ہے۔ وقیلہ، اور یہ روایت بھی ہے اس کے بارے میں، ذئب کے بارے میں، المراد بالکلب العقور الذئب، یہ جو کلب العقور ہے اس سے مراد بھی ذئب ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی 2 کفار کے لیے، تو اس میں بھی کلب کا ذکر تھا اور اس سے مراد پھر بھیڑیا لیا تھا۔ او یقال، یا یہ کہا جائے کہ ان الذئب فی معناہ، یا یہ کہ بھیڑیا بھی وہ کلب عقور ہی کے معنی میں ہے، کہ چونکہ وہ بھی کاٹتا ہے یہ بھی کاٹتا ہے، تو اس طریقے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ذئب بہرحال وہ بھی ان یعنی مستثنیٰ جانوروں کے اندر ہے کہ جن کو محرم کے لیے قتل کرنے کی اجازت ہے۔ مراد بالغراب، آیت کے اندر جو غراب ہے کہ جس کو مارنے کی اجازت ہے حالت حرام میں، اس سے مراد الذی یأکل الجیف ویخلط، جو گندگی کھاتا ہے اور یخلط یعنی کبھی گندگی کھاتا ہے کبھی دانہ وغیرہ کھاتا ہے، یعنی مکس کرتا ہے، یخلط کا یہ مطلب۔ لأنہ یبتدئ بالأذی، اس کو مارنے کی اجازت اس لیے کہ یہ بھی تکلیف پہنچانے میں ابتدا کرتا ہے۔ اما العقاق غیر مستثنی، عقاق یہ وہ کبا ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ کھیتی کے اندر دانہ وغیرہ چگتا ہے اور گندگی وغیرہ نہیں کھاتا، تو یہ مستثنی نہیں ہے، حالت احرام میں اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 3 قسم کے کبے ہوتے ہیں۔ ایک کبا جو مردار کھاتا ہے اور گوبر کے اندر جو دانہ ہوتا ہے اس کو نکال کر کھاتا ہے اور گوبر کے ساتھ اس کو خلط ملط کرتا ہے، یہ وہ کبا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ گندگی کھاتا ہے اور اس کا مارنے کی اجازت ہے۔ اور یہ مردار بھی کھاتا ہے، مرغی کا چھوٹا بچہ اٹھا کر یہ بھاگ جاتا ہے، اور آدمی کے بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین کر بھاگ جاتا ہے، اور انسان کو تکلیف دینے میں یہ کبا فعل کرتا ہے۔ اور دوسری قسم کا ایک کبا ہوتا ہے
جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور بھونڈا قسم کا ہوتا ہے. یہ گوبر کے اندر جو دانہ ہوتا ہے اس کو کھاتا ہے، انسان کے ہاتھ سے روٹی وغیرہ نہیں چھینتا، انسان کو تکلیف دینے میں وہ پہل بھی نہیں کرتا. تو ہندوستان کے اندر اس کو کوڈر کوا بھی کہتے ہیں، اور اس لیے حالت احرام میں اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. تیسرا کوا یہ یعنی مغربی ممالک کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ کبھی کی طرح ہوتا ہے لیکن ہمیشہ یہ کھیتوں میں یہ دانہ چگتا ہے. عق عق اسی کو کہتے ہیں. صاحب دائرہ اسی طرف اشارہ فرمائے کیونکہ اس کی آواز یہ عق عق کی طرح یہ آواز نکالتا ہے، اور ایسا پرندہ جو سیاہ اور سفید مکس کا ہو تو اس کو یہ عق عق کہتے ہیں. لأنه لا يسمى غرابا، اس کو غراب نہیں کہتے. ولا يبتدئ بالاذى، اور تکلیف پہنچانے میں یہ پہل بھی نہیں کرتا. وعن ابي حنيفه رحمه الله، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الكلب العقور غیر العقور، اس طریقے سے والمستأنس المتوحش منهما سواء. آتے ہیں کہ اس سے متعلق روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ کتا چاہے کاٹنے والا ہو یا نہ کاٹنے والا ہو، وحشی ہو یعنی جنگلی کتا ہو یا گھروں کے اندر جو پالتو کتا ہوتا ہے وہ ہو، سارے برابر ہیں. میں سے ہر ایک میں سے کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے. معتبر فی ذالک الجنس، کیونکہ اس میں معتبر جنس سے کتا ہے، جنس سے کتا جو بھی ہوگا حالت احرام میں اس کو مارنے کی اجازت ہے. کذالک وکذا الفأر الاہلیہ والوحشیۃ سواء، اسی طریقے سے گھروں کے اندر جو چوہا وغیرہ ہوتا ہے یا جنگلی چوہا ہوتا ہے، اس سے چوہا جن سے چوہا جو ہے اس کے مارنے کی اجازت ہے، لہذا جو بھی ہو. والضب والیربوع، اس طریقے سے ہے اور جو گو ایک جانور ہے، اس طریقے سے یربوع جنگلی چوہا بھی اس کو کہتے ہیں. یربوع جو ہے یہ چوہا تو بالکل چوہے کی قسم تو نہیں ہے لیکن چوہے کی طرح کا ایک جانور ہے جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی پچھلی لمبی اور دم جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، جنگل کے اندر رہتا ہے، اس کو یربوع کہتے ہیں. تو گو اور یہ یربوع یہ دونوں چونکہ تکلیف دینے میں پہل نہیں کرتے تو اس لیے یہ 5 مستثنا جانوروں میں سے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. لأنهما لا يبتدئان بالأذى، کہ یہ تکلیف میں ابتدا نہیں کرتے. وليس في قتل البعوض والنمل، جس سے مچھر ہے، نمل اور چمٹی ہے، وغیرہ 20 اور پسو ہیں، قراد اور چچڑی وغیرہ کے اندر مارنے میں چیز بھی لازم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بات لأنهما ليست بصيود، کیونکہ شکار کو مارنے کی ممانعت ہے نا، لہذا یہ تو شکار نہیں ہے، تو یہ بات ہوگی. اور دوسرا کہ انسان کے جسم سے پیدا ہونے والا کوئی چاہے جو ہو یا انسان کے جسم سے اگنے والا بال ہو، اس کی اجازت نہیں ہوتی اس کو مارنے کی، تو لہذا جو بھی نہیں ہے، لہذا ان ولیست بمتولد من البدن، بدن سے انسان کے بدن سے بھی پیدا ہونے والی یہ نہیں ہے کوئی کیڑا مکوڑا یا اس طرح کی چیز، لہذا اس کی مارنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ثم ہی مؤذیۃ بطباعها، اور ساتھ ساتھ دوسرا یعنی مقتضی بھی پایا جاتا ہے کہ یہ طبیعت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں تکلیف دینے والی ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو مارنے کی بھی اجازت ہے. مراد بالنمل من نمل السوداء والصفراء الذي تؤذي، فرماتے ہیں کہ چمٹی سے مراد وہ سیاہ اور وہ سفید چمٹی تکلیف دیتی ہے، اس کو مارنے کی اجازت ہے. وما لا يؤذي لا يحل قتلها، اور جو چمٹی جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتی اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن لا يجب الجزاء للعلة الاولى، لیکن اگر کسی نے اس چمٹی کو جو تکلیف نہیں دیتی اس کو بھی اگر مار دیا تو جزا لازم البتہ نہیں آئے گی اسی پہلی علت کی وجہ سے، کیونکہ یہ کوئی شکار بھی نہیں ہے اور انسان کے بدن سے پیدا ہونے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو مارنا ممنوع ہو. ومن قتل قملة تصدق بما شاء، اس نے جو مار دی، انسان کے سر کے بالوں کے اندر جو ایک حشرات الارض میں سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو جسے کہتے ہیں، تو اس کو اگر کسی نے مار دی تو کوئی انسان کے جسم سے وہ پیدا ہوئی ہے، اس کی میل کو چیل سے پیدا ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو ماشاء جتنا چاہتا ہے انسان صدقہ کر لے. مثل من الطعام، جیسے کہ گندم کا یا کھانے کا یعنی غلے کا کی ایک مٹھی اٹھا کر کسی کو دے دے. لأنها متولدة من التفث الذي على البدن، کہ یہ اس میل کو چیل سے بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، بدن کے اوپر ہے، اور بدن کے اوپر اس طرح کی چیزوں کو کرنا ممنوع ہے حالت احرام میں. اور پھر جامع صغیر طعام شیئا، آتے ہیں کہ جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا کچھ اس کے بدلے میں کھلا دے غریبوں کو.
وهذا يدل على أنه يجزئه أن يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشبعا. یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسکین کو تھوڑی سی کوئی چیز اباحت کے طور پر اس کو کھلا دے اور اگرچہ وہ سیر نہ بھی ہو. ومن قتل جرادتا، کسی نے ٹڈی کو مار دیا، قتل کر دیا، فرماتے ہیں کہ جتنا چاہے صدقہ کرے. لأن الجراد من صید البر، کیونکہ جراد ٹڈی بھی جو ہے وہ خشکی کے شکار میں سے ہی ہے. فإن صید ما لا يمكن أخذه إلا بحیلة. اور دوسری تعریف شکار کی یہ بھی اس میں یعنی اضافہ کر دیا جس کا پہلے ہم نے اضافہ نہیں کیا تھا، وہ یہ کہ وَيَقْصِدُهُ الْآخِذ، اور پکڑنے والے کا وہ مقصود بھی ہو. شکار وہ ہوتا ہے جس کو کسی ہیلے پہنے کے ذریعے سے پکڑا جائے اور آسانی سے ہاتھ میں نہ آئے اور وہ مقصود بھی ہو پکڑنے والے کے لیے. یہ جراد ٹڈی چونکہ حلال بھی ہے، مقصود بھی ہوتی ہے اور اس کو بڑے ہیلے سے پکڑنا جاتا ہے، لہذا یہ شکار ہے. وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ، ایک کھجور وغیرہ کسی کو دے دینا یہ ٹڈی کی طرف سے کافی ہو جائے گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ، ان سے جب پوچھا گیا ٹڈی سے متعلق تو انہوں نے یہ فرمایا. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَبْحِ السُّلَحْفَاتِ، کچھوا اگر کسی نے مار دیا، فرماتے اس کے ذبح کرنے کے اندر کچھ چیز بھی لازم نہیں ہے. انه من الحوام والحشرات، شکار تو ہے نہیں ہے، یہ تو جو حشرات الارض ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں ان کے قبیل سے ہے. اشبہ الخنافس والوزغات، بس یہ خنافس خنفسہ کی جمع کہ یہ نجاست کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے مشابہ ہے. الوزغات، اور اسی طریقے سے چھپکلیوں کے یہ مشابہ ہے، لہذا ان کے مارنے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ، دوسرے یہ کہ شکار کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی کیونکہ اس کو بغیر ہیلے کے بھی ایسے پکڑ لیا جاتا ہے. وَكَذَا لَا يَقْصِدُ بِالْأَخْذِ، اور پکڑنے والے کا کوئی مقصود بھی اس سے کوئی اس کو کھانا وغیرہ ہوتا نہیں ہے. فَلَمْ يَكُنْ صَيْدًا، بس یہ شکار کی تعریف اس پہ صادق نہیں آتی تو اس لیے اس پہ کچھ بھی لازم نہیں ہے. وَمَنْ حَلَبَ صید الحرمی، اب اگر کسی نے حرم کے شکار کو تو نہیں پکڑا لیکن اس کا دودھ دو لیا، اس کا نکالا ہے، فعلیہ قیمت، فرماتے ہیں کہ اس دودھ کی قیمت اس پر لازم ہوگی. لأن لبن من اجزاء الصید، کیونکہ دودھ بھی شکار کے اجزاء میں سے ہے. اشبہ کلہ، بس وہ اس پورے شکار کے مشابہ ہو گیا. ومن قتل ما لا یؤکل لحمه من الصید سباع ونحوها فعلیہ الجزاء، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا شکار کیا، ایسے شکار کو حرم کے اندر قتل کیا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، حرام ہے، تو حلال شکاروں کی بات ہو رہی تھی نا، حرام شکار ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی مقصود ہوتا ہے، اس کی جلد مقصود ہوتی ہے، اس کی کبھی تکلیف سے بچنا مقصود ہوتا ہے، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ بھی شکار کی تعریف میں آئے گا. جیسے کہ سوا درندے ہیں، پناہ بھی، اور اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں ان کو شکار کر دیا، علیہ الجزاء، اس کی جزا بھی حرم پر آئے گی. اللہ مستثنا و شرع، اللہ یہ کہ وہی شریعت نے جن کو مستثنا کیے پیچھے جو 6-7 اقسام ہم نے ذکر کی ان کے علاوہ. وَهُوَ مَا عَدَّدْنَاهُ، اور وہ 6-7 وہی اقسام جن کو ہم نے مقابل شمار کر دیے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا یجب الجزاء، حرام شکار کو شکار کرنے کے اندر جزا نہیں آئے گی. جیسے کہ کوئی مثلا چیتا ہے، شیر ہے، ریچھ ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے حرام جانور جو پائے جاتے ہیں جنگلوں میں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے. لأنها جبلت علی الایذاء، اس لیے کہ یہ جو حرام جانور جو شکار کرنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کی جبلت میں تکلیف دینا ہے، یعنی یہ ان کی فطرتاً تخلیق ان کی ایذاء کے اوپر ہی ہوئی ہے. فدخلت فی الفواسق المستثنات، اگرچہ حدیث میں تو یہ آئے نہیں ہے لیکن یہ جو 5 یا جو 6-7 قسمیں ہم نے مستثنا کی حالت احرام میں مارنے کی اجازت دی ہے، لہذا اسی میں یہ داخل ہو جائیں گے. وقذا اسم الکلب، اسی طریقے سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ کتے کا جو اسم ہے نا، اسم کلب، یہ کلب کا جو اسم ہے یتناول السباع باسرها لغتاً، لغتاً ہر درندے کو یہ شامل ہے. کلب کا مطلب کہ یعنی کٹنا، اور یہ جو صفات ہیں کلب کی یہ سارے کے سارے درندوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا سب کو یہ شامل ہوگا. جس طرح کتے کو حدیث میں آیا کہ مارنے کی اجازت ہے، تو اسی کے معنی کے اندر لا کر سب جانوروں کو جو درندے ہیں ان کو مارنے کی اجازت ہے. ورنہ احناف فرماتے ہیں ان السبع صید، درندہ جو ہوتا ہے اس کو شکار کہا گیا اور وہ شکار ہے. اس شکار کی تعریف اس پہ صادق آتی ہے، کیا لتوحشی، ایک تو یہ کہ وہ وحشی ہے لیکن انسانوں سے دور ہے، نمبر 2 کونہ مقصودا بالاخذ، دوسرا ہے کہ انسان اس کو مارتا ہے تو اس کا مارنا مقصود بھی ہوتا ہے، بھئی
اما لجلد ہی، اس کی جلد مقصود ہوتی ہے، او لیستعاد لہ ہی، یا یہ کہ اس کو شکاری بنانا ہے، اس کو سکھانا ہے، جیسے کہ چیتا ہے یا شیر ہے، یا اسی طریقے سے کوئی کتا ہے تو اس کو کاٹنے والے کے علاوہ مثلا، یا اس طریقے سے کوئی اور ہے جس کو سکھانا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر آگے شکار کرنا ہے، بھی مقصود ہوتا ہے، اور دفع اذا، یا اس کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی تکلیف کو دور کرنا، کہیں مجھے مار نہ دے، اس سے پہلے آپ اس کو مار دینا، تو یہ ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ قیاس علی الفواسق ممتنع، لہٰذا جب شکار کی ترویج پر صادق آ گئی تو اب اس کو کیا 5 جو فواسق یعنی خبیث جانور جن کے مارنے کی اجازت ہے اس کے اوپر قیاس کرنا ممتنع ہو جائے گا۔ لما فیہ من ابطال العدد، ایک تو یہ کہ اس میں آپ حدیث کے اندر جو عدد بیان کیا گیا ہے اس کو باطل کر رہے ہیں، اس کے اندر سب اقسام کو شامل کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اشکال ہو کہ بھئی رات کو تو آپ لوگوں نے بھی باطل کر دیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے چیتے کو داخل کر دیا، اس کے اندر آپ نے اور چیزوں کو بھی داخل کر دیا، اور پہلے 5 تھی پھر 6 7 بنا دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس لیے شامل کیا کہ چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھروں کے اندر انسانوں کے ساتھ رہتی ہیں، تو تکلیف پہنچانا ان کا ہر وہ چیز جو انسانوں کے پاس رہ کر تکلیف پہنچائے تو اس کو اس میں شامل کریں گے۔ لیکن یہ جو درندے ہیں وہ تو انسانوں کے ساتھ مانوس ہی نہیں ہیں، وہ تو ہوتے ہی جنگلوں میں ہیں، لہٰذا ان کو بھی اگر ہم اس میں شامل کریں گے تو یہ حدیث کے اوپر زیادتی آئے گی اور تعداد کے اندر اضافہ کرنا مقصود ہو جائے گا۔ پھر اسم الکلب بھی آپ نے جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے کو یعنی کلب کے اسم کو کے اندر سب درندوں کو شامل کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ وسم الکلب لا یقع علی السبع عرفا، عرف میں اگر دیکھا جائے تو کلب بول کر باقی درندے مراد نہیں لیے جاتے، کلب بول کر کلب ہی مراد لیا جاتا ہے۔ والعرف املک، عرف ہی سب سے زیادہ اس میں فیصلہ کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ اس میں یعنی فیصل ہے۔ ولا یجاوز بقیمتہ شاۃ، فرماتے ہیں کہ درندے کو اگر کسی حرام شکار کو اس نے قتل کر دیا ہے حالت حرام میں تو اس کا جزا لازم آئے گی، لیکن جتنی اس کی قیمت ہے اس کی بقدر نہیں، بلکہ ہاں جتنی اس کی قیمت اس کا اعتبار تو کریں گے، لیکن ایک بکری کی قیمت سے زیادہ نہیں، ایک بکری کی قیمت تک ہی ہوگا۔ اگر بکری کی قیمت سے زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے تو پھر وہ زیادہ نہیں دینا، بس صرف بکری کی قیمت، فرماتے ہیں بکری کی قیمت سے آگے تجاوز نہیں کریں گے۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجب بالغۃ ما بلغت، جتنی قیمت اس حرام شکار کی بنتی ہے اتنی اس کے اوپر لازم ہوگی، اعتبارا بمعقول اللحم، جس طرح حلال شکار کی ہوتی ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس طرح اس کی تھی تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اس کی بھی ہوگی۔ ولنا احناف فرماتے ہیں قول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذبح صید وفیہ شاۃ، جو ہے یہ شکار ہے اور اس کے اندر ایک بکری لازم ہے۔ تو دیکھیں حرام جانور کے شکار کے اندر ایک بکری لازم حدیث میں کی گئی ہے۔ وَلِأَنَّ اعتبار قیمتی لمکان الانتفاع بجلدہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکار جو کیا ہے یہ تو حرام ہے، گوشت تو اس کا کام کا ہے نہیں، تو حرام ہے، لہذا جو اس کی قیمت کا ہم اعتبار کرتے ہیں وہ صرف چونکہ اس کو شکار کرنے سے مقصود یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جلد سے نفع حاصل کرنا، ابھی ہم نے کچھ نفع ذکر کیے مقصود، ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس میں، لہذا اس کی وجہ سے ہم اس کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ لأنہ محارب موزن، اس کے جنگجو ہونے اور تکلیف دینے کی وجہ سے اس کی قیمت نہیں لگتی کہ بھائی یہ چونکہ ایسا جانور ہے کہ یہ جنگجو ہے اور پھاڑ کر کھانے والا ہے اور تکلیف دینے والا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ اگر اس وجہ سے لگائیں گے تو پھر تو جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اتنی دینی پڑے، ہم صرف اس سے جتنا نفع مقصود ہوتا ہے مارنے والے کو وہ اس کے اعتبار سے دیکھیں گے، قیمت لگائیں گے، اور وہ نفع صرف اگر جلد کو دیکھیں تو جلد کے اعتبار سے کی جو جلد ہے وہ بکری کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے بکری کی قیمت سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اور من ھذا الوجہ، اسی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے صرف گوشت کی وجہ سے نہیں لگتی بلکہ اس کی جتنا نفع مقصود ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے لگتی ہے، تو لا یزداد علی قیمت الشاۃ ظاہرا، کہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ جلد کی وہ عام طور پر بکری کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ، ایسا ہو گیا کہ محرم کے اوپر درندے نے حملہ کر دیا، فقتلہ، پھر اس نے اس کو آگے سے قتل کر دیا، جواب میں لا شیء علیہ، اس صورت میں پھر محرم کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ یجب الجزاء، اس صورت میں بھی جزا لازم آئے گی، حملہ کرنے کی صورت میں بھی، اعتبار من الجمل سائل، قیاس کرتے ہوئے اس اونٹ کے اوپر جو حملہ کرنے والا ہے، کہ اگر کسی کا اونٹ ہو حلال ہے جانور ہے، وہ کسی کے اوپر اگر لگ جائے اور اس کے اوپر حملہ کر دے اور آگے سے اگر اس نے حالت حرام میں اس کو قتل کر دیا تو قتل کرنے والے کے اوپر
اس اونٹ کی قیمت لازم ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ہونی چاہیے درندے کی حملہ کرنے کی صورت میں بھی۔ آنا فرماتے ہیں کہ ما روی عن عمر رضی اللہ عنہ کہ انہ قتل سبعا واہدى کبشا وقال ان ابتدأناه، ایک درندے کو قتل کیا اور اس کی جگہ پہ ایک مینڈا جو ہے وہ ہدی کے طور پر اس کو ذبح کیا، فرمایا کہ ہم نے ابتدا کی ہے، اس نے ابتدا نہیں کی، ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا درندے نے، ہم نے ابتدا کر کے اس کو مارا ہے۔ تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے مفہوم مخالف، اگر وہ ابتدا کرے درندہ پھر اس کو قتل کرنے کے اندر کچھ بھی لازم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس لیے دیا ہے کہ اس نے ابتدا کی ہے، تو اس کے ابتدا کرنے کی وجہ سے انہوں نے یعنی اس نے ابتدا نہیں کی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا کی ہے تو درندے کے اوپر، تو اس لیے انہوں نے ایک ہدی دے دی۔ اگر وہ درندہ ابتدا کرتا تو اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ پھر ہدی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ احناف کی دلیل بن گئی۔ وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعَرُّضِ، عقلی دلیل بھی ہے کہ محرم شخص اس کو منع کیا گیا ہے کہ شکار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، لیکن لا عن دفع الاذى، اپنے اوپر سے تکلیف کو دور کرنے ممانعات اس کے لیے نہیں ہے۔ چیز اس کو تکلیف پہنچائے گی تو اس نے دور کرنا ہے، جیسے کہ وہ پیچھے جانوروں کو مستثنیٰ اسی وجہ سے تو کیا ہے، اپنے آپ سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار ہے اس کو، لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ لہذا كان موزونا في دفع المتوهم من الاذى ما في الفواسق، اسی وجہ سے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ جہاں پر تکلیف کا وہم بھی ہو، اسی چیز جس سے تکلیف پہنچنے کا وہم بھی ہو، اس کو بھی دور کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ اس طریقے سے 5 فواسق یعنی خبیث جانوروں کے قتل کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ فَلَأَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا، اس کا معذون ہونا یعنی اس حالت احرام کے اندر اس محرم کو اجازت ہونا، فی دفع المتحقق منہ، یعنی تکلیف یہاں پر ہم نہیں ہے کہ تکلیف وہاں پہ متحقق ہوگی کہ باقاعدہ اس درندے نے حملہ کر ہی دیا ہے، اس کو دور کرنے کی اجازت ہونا اولا، زیادہ اول ہے۔ اب ان 5 کے اندر تکلیف نہیں دی ابھی تک، تکلیف کا صرف وہم ہے، اس کو دور کرنے کی بھی اجازت ہے اس کو، تو جہاں پر تو صراحتاً حملہ کر دیا ہے، تکلیف دے دی ہے، وہاں پر اس کو دور کرنے کی اجازت بدی کی اولا ہے۔ ومع وجود الاذن من الشارع لا يجب الجزاء حق له، اور شارع کی طرف سے اجازت ہے لہذا پھر جزا بھی نہیں لازم ہوگی، حق لہو شارع کی حق طور پر جزا بھی لازم نہیں ہوگی کیونکہ شارع نے خود اجازت دی۔ خلاف الجمل السائل، ہاں وہ حملہ کرنے والا اونٹ ہے اس کے اوپر قیاس نہ کریں، اس میں یہ ہے کہ لأنہ لا اذن لہو، وہاں پہ محرم کو اجازت ہی نہیں ہے صاحب الحق مالک کی طرف سے، ان کی مالک کی طرف سے یہ اس کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ میرا اونٹ جب آپ پر حملہ کرے تو آپ اس کو قتل کرو، جبکہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ جب میرے جانور آپ کے اوپر حملہ کریں تو آپ ان کو بدلے میں قتل کرو، اس لیے وہاں پر کچھ نہیں ہے، اونٹ کی صورت میں جزا لازم ہے۔ وہ العبد، اور صاحب حق جو وہ اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بندہ ہے یہاں اونٹ کی صورت میں، لہٰذا اس صورت کے اندر اس کے اوپر جزا آئے گی۔ وَإِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ، اضطر یعنی مجبور ہو جانا، تو اگر محرم کو مجبوری ہو گئی ہے کسی حاجت کی وجہ سے اس کو جانور کو یعنی شکار کو قتل کرنا پڑ گیا ہے، وَإِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ قَتْلِ صَيْدٍ، قتلہ قتل کر دیا، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، اس صورت کے اندر اس کے اوپر جزا لازم آئے گی، لأن الإذن مقید بالکفارۃ بالنص علی ما تلوناه من قبل، یہ کہ اس صورت کے اندر اجازت دی ہے شریعت نے کہ مجبوری کی حالت میں اس طرح کرنے کی، یعنی کوئی جانور ہے اس کو مارنے کی، تو فرماتے وہ مقید ہے کفارے کے ساتھ کہ ٹھیک ہے مجبوری کی حالت میں آپ مارو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کفارہ بھی دو گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے جیسے کہ ہم نے ماقبل میں اس کو تلاوت کیا، جیسے کہ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام، کہ اگر کسی کے سر کے اندر جوئیں ہیں اور اس کو تنگ کر رہی ہیں تو حالت احرام میں اپنے سر کو موڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں پھر فدیہ دینا پڑے گا اور وہ طعام کی شکل میں ہوگا یا روزوں کی شکل میں ہوگا۔ تو دیکھیں نص کے اندر اس کو مقید کیا گیا ہے۔ ولا بأس للمحرم ان يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلية، فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کرنا محرم کے لیے جائز ہے، بکری ہوگی، گائے ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے اور گھریلو جو بطخ ہوتی ہے اس کو، لأن هذه الاشیاء لیست بصیود، ایک تو یہ کہ شکار کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی اس لیے کیونکہ یہ شکار نہیں ہے، عدم التوحش، وحشی تو نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ مانوس ہیں،
مراد بالبط تک سے مراد الذی یکون فی المساکن والحیاض، جو گھروں کے اندر اور حوضوں کے اندر جو لوگ ان کو پالتے ہیں مراد ہیں. لأنه الوف باصل الخلقہ، اصل خلقت کے اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جانور شکاری ہے یا نہیں ہے. تو اصل خلقت کے اعتبار سے وہ شکار نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کے ساتھ مانوس جانور ہے، پرندہ یعنی یہ بطخ جو ہے پرندہ ہے. ولو ذبح حماما مسرولا، اگر کسی نے اس کبوتر کو ذبح کر دیا مسرولا جس کے پاؤں کے یعنی پنجوں کے بیچ میں جال ہوتی ہے، فعلیہ الجزاء، اس کے اوپر جزا لازم ہوگی. امام مالک رحمۃ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں جزا نہیں ہے، لأنہ لہو انہ الوف مستأنس، فرماتے ہیں کہ یہ تو انوس ہوتی ہے انسان کے ساتھ اور انسان کے ساتھ بالکل محبت کرنے والی ہوتی ہے. ولا یمتنع بجناحیہ لبطوء نہوضہ، فرماتے ہیں کہ یہ شکار کی تعریف بھی اس پر صادق نہیں آتی کیونکہ اپنے پروں سے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت ہی آہستہ 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 یہ اٹھتی ہے اوپر، تو لہٰذا اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی، تو یہ شکار بھی نہیں. نحن نقول، ناف فرماتے ہیں حمام متوحش باصل الخلقہ، ہم نے کہا کہ ہم اصل پیدائشی طور پر دیکھیں گے کہ یہ جانور وحشی ہے یا مانوس ہے، تو اسی کی ذریعے سے ہم اس کی شکار ہونے کو پہچانیں گے. تو یہ جو کبوتر ہے خاص طور پہ جس کے پنجوں کے بیچ میں جال ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اصل خلقت کے اعتبار سے تو وحشی ہے، مانوس نہیں ہے. ہاں عارضی طور پر لوگ اس کو مانوس کر دیتے ہیں. ممتنع بطیرانہ، اور ساتھ ساتھ چونکہ اپنے اڑنے کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی کرتا ہے. فإن كان بطيء النهوض، اگرچہ ذرا سست ہے اڑنے کے اندر اٹھنے کے اندر لیکن اڑتا تو ہے. والاستئناس عارض فلم یعتبر، یہ جو اس کا عارضی طور پر مانوس ہو جانا ہے یہ ایک عارضی ہے، اصل خلقت کے اعتبار سے یہ مانوس نہیں ہے بلکہ ایک وحشی جانور ہے، پرندہ ہے. اور یہ جب آتا ہے انسانوں کے قریب اسی وجہ سے کہ چونکہ سست ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی جنگلی جانور اس کو کھا لے گا، تو اس لیے یہ انسانوں کی طرف آتا ہے. فلم یعتبر، لہذا عارضی مانوس ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وَكَذَا إِذَا قَتَلَ ظَبْيًا مُسْتَأْنِسًا، اگر کسی نے ایسے ہرن کو قتل کیا جو مانوس ہے انسانوں کے ساتھ، اس کے مارنے کے اندر بھی سزا لازم آئے گی کیونکہ یہ بھی اصل خلقت کے اعتبار سے یہ شکار ہی ہے. لأنه صید فی الاصل فلا یبطلہ الاستئناس، عارضی طور پر اس کا مانوس ہونا کسی انسان کے ساتھ اس کو باطل نہیں کرتا، یعنی اس کو شکار ہونے کی تعریف سے نہیں نکالتا. بعیر جیسے کہ اونٹ ہوتا ہے، اذا ند، جب وہ بھاگ جائے، لا یاخذ حکم الصید، شکار کا حکم نہیں لے لیتا. فی الحرمۃ علی المحرم، محرم کے اوپر حرام ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اونٹ اس طریقے سے بھاگنے کے بعد وہ شکار نہیں بنتا، تو اسی طریقے سے یہ جو ہرن ہے یہ عارضی طور پر انسانوں کے پاس آنے سے شکار کی تعریف سے نکلتا نہیں ہے. دلیل وہی ہے کہ اونٹ اصل خلقت کے اعتبار سے شکار نہیں ہے، وحشی نہیں ہے، اور ہرن اصل خلقت کے اعتبار سے پیدائشی طور پر اس کی فطرت کے اندر وحشی پن ہے. یہ مانوس جو ہوتا ہے وہ عارضی طور پر ہوتا ہے. تو اس سبق کو یہاں روکتے ہیں، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ مزید مسائل محرم کے ذبیحہ سے متعلق لے کر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.